चल दिए तुम कहाँ पे मुझे बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी पापा के घर चले जाओ? मुझे खुद से दूर करना है भी मेरी फूल जैसी बच्ची को इस मुस्तफा ने किस जगह पे चाहते हो तो ये कह दो कि आपको भी अम्मी भाई और भाभी की तरह लगता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो तुम्हारी शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है, वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है, वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको
जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है। वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती? मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है। वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती? मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है। वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती? मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप।
मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है, मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है। वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है, मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है। वो उसको अपनी गेम के लिए हायर कर लेता है। तो तरफ जब सुबह मुस्तफ़ा घर से बाहर जाने लगता है सामान वगैरह लेने, तो जैसे ही वो सामान लेता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, शर्जीना को किस हाल में रखूँ, वो बहुत ज़्यादा शर्जीना की वजह से अपसेट होता है। फिर दोबारा शर्जीना के पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने माँ बाप के घर चली जाती, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं सेटल रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहोगी। इस पर शर्जीना कहती है मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ रहने में, तुम क्यों खामखा इतना परेशान होते हो मेरी वजह से। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के बाप की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अदील उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल से लेके जब वापस आता है तो मुस्तफ़ा की बहन उसके अपने बाप से बात करते हुए कहती है कि आपको भी भाई भाभी और माँ की तरह लगता है कि मुस्तफ़ा ने चोरी की है। जिस पर उसका बाप कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में आ जाता है एकदम से उसका बाप। जैसा मुस्तफ़ा जो है वो बातें कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो उसकी सिस्टर आती है। वहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शर्जीना का जो बाप है वो उसकी माँ से बातें कर रहा होता है और कहता है मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, उसने उसको रोल कर रख दिया, खुद तो किसी लायक है नहीं और मेरी बेटी को भी अपनी जैसा बना रहा है। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत गुस्सा होता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है तुम क्यों नहीं अपनी बाप की तरफ चली जाती, अपने माँ बाप के घर जाओ और मुझे चैन से जीने दो। हर कोई ये जो भी आता है मुँह उठता है, मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। जिस पर शर्जीना कहती है जब मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, तो मुझे तुम अपने साथ रहने दो। जिस पर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहता है हर कोई आता है मुझे बातें सुनाकर चला जाता है, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो रात को जब मुस्तफ़ा गेम पर काम कर रहा होता है तो उसको जोसेफ ने जो उसको ऑर्डर दिया होता है वो उसको पसंद आ जाता है।
وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی؟ تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ جیسا مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینہ کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے۔ جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس پر شرجینہ کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی؟ تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ جیسا مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینہ کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے۔ جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس پر شرجینہ کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ جیسا مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔
وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے. مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو. ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو. جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے. تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے. پھر دوبارہ شرجینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، میں تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی. اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے. دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے. جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا. وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ. مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے. وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے. جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے. مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو. ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے. جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو. جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے. تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے. پھر دوبارہ شرجینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، میں تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی. اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے. دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے. جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا. وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ. مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے. وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے. جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے. مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنے باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو. ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے. جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو. جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے. تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے،
تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینہ کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو، ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس پر شرجینہ کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینہ کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنے باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو، ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس پر شرجینہ کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینہ کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینہ کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینہ کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ جیسا مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ جیسا مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے، جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنے باپ کی طرف چلی جاتی، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی یہ جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینا
کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی؟ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ عدیل اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل سے لے کے جب واپس آتا ہے تو مصطفیٰ کی بہن اس کے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو بھی بھائی بھابھی اور ماں کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ نے چوری کی ہے؟ جس پر اس کا باپ کہتا ہے نہیں، مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم سے اس کا باپ۔ مصطفیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، باہر دروازے پر کوئی آتا ہے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو اس کی سسٹر آتی ہے۔ وہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرجینا کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے، اس نے اس کو رول کر رکھ دیا، خود تو کسی لائق ہے نہیں اور میری بیٹی کو بھی اپنی جیسا بنا رہا ہے۔ جس پر مصطفیٰ بہت غصہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے تم کیوں نہیں اپنی باپ کی طرف چلی جاتی؟ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ اور مجھے چین سے جینے دو۔ ہر کوئی جو بھی آتا ہے منہ اٹھتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے۔ جس پر شرجینا کہتی ہے جب مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہے پرابلم؟ میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں نا، تو مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس پر مصطفیٰ شرجینا کو کہتا ہے ہر کوئی آتا ہے مجھے باتیں سنا کر چلا جاتا ہے، تمہارا کیا، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح وہ رات کو جب مصطفیٰ گیم پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جوزف نے جو اس کو آرڈر دیا ہوتا ہے وہ اس کو پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو اپنی گیم کے لیے ہائر کر لیتا ہے۔ تو طرف جب صبح مصطفیٰ گھر سے باہر جانے لگتا ہے سامان وغیرہ لینے، تو جیسے ہی وہ سامان لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، شرجینا کو کس حال میں رکھوں، وہ بہت زیادہ شرجینا کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ شرجینا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی؟ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں سیٹل رہو گی، تم ہر وقت پریشان رہو گی۔ اس پر شرجینا کہتی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے میں، تم کیوں خواہ اتنا پریشان ہوتے ہو میری وجہ سے۔ دوسری طرف